الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ 13ویں پارے کے تیسرے پاؤ کی ابتدا جہاں سے آج کی تراویح شروع ہوئی، یہ سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھ دیا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 5 مضامین کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، توحید کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے زمین سے مختلف قسم کے اناج کو، مختلف غلوں کو، مختلف پھلوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہ ذات کے جو اتنا بڑا نظام اس نے بنا دیا، آسمان بنا دی، زمین بنا دی، اور یہ سارا کا سارا نظام بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس نظام کو مستقل چلا رہا ہے۔ ایک ہواؤں کا ایک سسٹم ہے، ایک پورا کا پورا میکینزم ہے جس کے ذریعے سے پانی بھاپ بن کے اوپر اڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی پانی بادلوں کے اندر آتا ہے اور بادلوں کے ذریعے سے زمین پہ برستا ہے، اور زمین پہ برسنے کے بدلے اللہ رب العزت انسان کو اس زمین سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا نظام جس ذات نے بنایا، اس ذات کو ذرا ایک طرف رکھو اور اس کے مقابلے میں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو ان کا ذرا کمپیریزن کرو، تو تمہیں خود اس بات کا احساس ہوگا کہ واقعی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ جس کو لقمان علیہ السلام نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بھی اسی میں ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو یہ پہلا مضمون تھا توحید سے متعلق۔ دوسرا مضمون رسالت کے متعلق ذکر فرمایا، اور رسالت سے متعلق ایک بات کی ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں، اگر یہ آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لا رہی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کئی رسول ایسے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے اور ان کی قوموں نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ ان کو مخالفت برداشت کرنی پڑی، آپ کو بھی مخالفت برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر دوسری بات، مکہ کے رہنے والوں کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جس نبی کو تم پر اتارا وہ تمہاری اپنی قوم میں سے ہے۔ اگر وہ کسی دوسری قوم کا ہوتا تو تمہارے لیے ایک لینگویج بیریئر ہوتا، تم اس کی بات سمجھنے سے قاصر ہوتے، وہ اپنی بات تمہیں سمجھانے سے قاصر ہوتا، زبان کے فرق کی وجہ سے۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اسی قوم کی زبان بھی عطا فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام عربی زبان بولتے ہیں، تمہاری اپنی زبان ہے، لہٰذا اگر تم عربی زبان کے اندر کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ سمجھا سکتے ہیں بلکہ تم خود اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام کا کلام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی فصیح و بلیغ ہے، ایسی گفتگو کہ جو گفتگو بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی کرتا ہے۔ اور جب کہ تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام امی ہیں، کسی استاد سے کبھی کچھ نہیں پڑھا، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک اور دلیل ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی کہ جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ان قوموں کے اندر کچھ باتیں مشترکہ تھیں۔ نمبر 1 کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک کیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب یہ دیا کہ جب تم دنیا کے اندر تمہاری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک مکان خود بخود بن جائے، تمہاری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک کشتی خود بخود بن جائے، تو تمہاری عقل یہ کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ پوری کی پوری کائنات کا نظام خود بخود بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات
کہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، رسول تو کسی فرشتے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو بھی یہاں پہ دھو دیا کہ رسول ہمیشہ انسانوں میں سے آتا ہے تاکہ وہ انسانوں کی ضروریات کو سمجھ سکے اور اسی کے مطابق اس کی رہنمائی کر سکے۔ اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے تو اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ تھکنا کس چیز کو کہتے ہیں، کھانے کی کیا ضرورت ہے، پینے کی کیا ضرورت ہے، تو ان تمام چیزوں میں رہنمائی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا یہ اللہ کا احسان ہے جس پہ تم اعتراض کر رہے ہو کہ رسول ہمیشہ انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ یہ جو افراد ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ اور ان سے پہلے جو افراد گزرے، ان سب میں ایک مشترکہ بات تیسری یہ بھی ہے کہ یہ ان کے سامنے جب کبھی بھی کوئی دلیل سے بات کی جاتی ہے تو آگے سے اتنا سا جواب دیتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی دین کے اوپر پایا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو تو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے، بھلا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کے لیے جہنم کا اللہ کی جانب سے وعدہ اور مؤمنین کے لیے جنت کا وعدہ، جنت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا اور جہنم کی ہولناکیوں کو ذکر فرمایا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن عذاب کے چکنے کے بعد شیطان جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا تھا ان سے یہ بات کہے گا کہ میرا کام تو صرف بہکانا تھا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا تمہارے دل میں، عمل تو نہیں کرایا تھا ہاتھ پکڑ کے، اگر تم نے اس کے اوپر عمل کیا تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے، لہٰذا اپنی سزا خود بھگتو۔ پھر آخر کے اندر اللہ رب العزت نے چند بہت اہم نصیحتیں فرمائیں۔ ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب کبھی بھی کوئی انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری سے اللہ رب العزت اس نعمت کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیا کرتے ہیں۔ ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ کافروں کی اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ جتنی بھی زیادہ تعداد میں ہو جائے اس کا وزن کچھ اور، اس کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، لہٰذا کافروں کے اعمال کی تعداد بھی، کافروں کے اعمال کا وزن بھی کل قیامت کے دن راکھ کی مانند ہوگا، بہت ہلکا وزن ہوگا، اور نتیجتاً وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ حق اور ایمان کا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید جس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارشاد فرمایا کلمہ توحید جو ہے یہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے، اور اس پاکیزہ کلمے کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوں، آسمان تک اس کی شاخیں جا رہی ہوں۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے کلمہ توحید ہے کہ کلمہ توحید انسان زمین کے اوپر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کے پھل اور پھول آسمانوں کے اوپر لگتے ہیں، جنت اس کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ پھر چوتھی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ یاد رکھو دنیا میں جتنے ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے اللہ رب العزت۔ اور پھر آخر کے اندر سورت کے اختتام پر 6 دعائیں ارشاد فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے 6 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا اللہ رب العزت سے مانگی کہ اے اللہ اس مکہ مکرمہ کے اندر، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد 6 دعائیں وہاں پہ مانگی۔ نمبر 1 اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس جگہ کو سراپے امن بنا دیجئے۔ دوسری دعا اللہ رب العزت سے مانگی کہ اے اللہ اس جگہ کی بت پرستی سے حفاظت فرما دیجئے۔ تیسری دعا اللہ رب العزت سے مانگی کہ اے اللہ نماز قائم کرنے والا مجھے بنا دیجئے، نماز کی پابندی کرنے والا مجھے بنا دیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور صرف اپنے لیے نہیں مانگی، ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دیجئے، میری آنے والی آل اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیجئے۔ نماز کی پابندی کی دعا اپنے لیے بھی فرمائی، اپنی آل اولاد کے لیے بھی فرمائی۔ مفسرین نے لکھا کہ 2 سبق یہاں سے ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جس کی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جس کی دعا مانگنی چاہیے اور جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ ان کو نماز کی پابندی سکھانی چاہیے۔ اس لیے کہ جو کوئی شخص بھی بچپن سے ہی نماز کی پابندی کے اندر لگ گیا، اکثر گناہوں سے اللہ رب العزت اس کی خود بخود حفاظت فرما دیا کرتے ہیں اس نماز کی برکت سے۔ لہٰذا بہت اہم چیز یہ ہے کہ اپنی آل اولاد کو اپنے ساتھ ساتھ خود بھی نماز کی پابندی کرے، اپنی آل اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرے۔
اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر باپ کے ذہن پہ کتنی سوار ہونی چاہیے کہ اولاد کا حق ہے کہ والد اس کے لیے دعا مانگے، اولاد کے لیے اولاد کا حق ہے باپ کے اوپر کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں مانگے، کثرت کے ساتھ اس کے لیے دعائیں مانگے، اس کی دینی تربیت کے لیے دعا مانگے، دنیاوی تربیت کے لیے دعا مانگے۔ آپ ذرا غور کریں اس بات پہ، ایک چھوٹا بچہ 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو نماز سکھائی جاتی ہے۔ اب 7 سال کی عمر میں جب نماز سکھائی جا رہی ہے اس وقت پر اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا تم نے سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری آل اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ 7 سال کی عمر سے بچہ شروع کر رہا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی آنے والی اولاد کی دعا۔ یہاں سے بات سمجھ آنی چاہیے کہ اولاد کی تربیت یہ کتنا بڑا غم ہے والدین کے لیے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کی جانب سے والدین کی کہ ان کو چاہیے کہ ہر وقت پر اپنی اولاد کی تربیت کی فکر میں لگے رہیں اور اس کے لیے اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے رہیں۔ تو پہلی دعا امن کی مانگی، دوسری دعا بت پرستی سے حفاظت کی مانگی، تیسری دعا نماز کی پابندی کی مانگی، چوتھی دعا دل کا میلان اللہ کی جانب کرنے کی دعا مانگی کہ اللہ میرا دل کا میلان، میرے دل کی توجہ آپ کی جانب ہو، اور پانچویں دعا رزق کی برکت کی دعا مانگی، اور چھٹی دعا آخر میں فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ تو مغفرت کی دعائیں مانگی، اسی پر اس سورت کا اختتام فرمایا۔ 14ویں پارے کی ابتدا اللہ رب العزت نے فرمائی سورہ حجر سے۔ سورہ حجر کے اندر 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کفار کی آرزو کو اللہ نے ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن یہ بات کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہو جاتے تو آج ہمیں اس بات کا نقصان نہ ہوتا۔ دوسری بات قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے اور اللہ رب العزت ہی اس کلام پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات قرآن کریم کی نہ صرف یہ کہ حفاظت فرمائی ہے بلکہ قیامت تک فرمائے گی، اور ہم اس بات کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت انسان کے لیے اتارے گا اس کلام پاک کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا موضوع اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو، اور انہوں نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بھائی کیوں سجدہ نہیں کیا، تو آگے سے اس نے حجت بازی کرنا شروع کی اور یہ بات کہہ دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر کی جانب جاتی ہے، اور آپ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی کی صفت نیچے کی طرف جانے کی ہے، تو میں بلند ہوں، میں کیسے ایک نیچے والی ذات کو سجدہ کر لوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس حجت بازی کا نتیجہ یہ فرمایا کہ اس کو اپنے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا، مردود کر دیا اس کو۔ اس واقعے کو یہاں پہ ذکر فرمایا، اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا پھر تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات گزر چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا بڑھاپے کی حالت میں، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی، اللہ نے اس قوم کو کس طریقے سے اس قوم کو کس طریقے سے سزا عطا فرمائی، اور سزا عطا فرمانے کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرما دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں اپنی توحید کی باتوں کو پھر دوبارہ اسی صورت کے اندر ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آخر میں یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ حجر کو مکمل کیا ایک واقعے کے ساتھ، اور وہ واقعہ ہے ایک بستی کا جن کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ حجر
یہ اصحاب الحجر ان کو کہا جاتا ہے. یہ وہ افراد تھے کہ جن کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے, بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے پاس ایک نبی کو بھیجا, اس نبی کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھایا. جب ان کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ بھائی تم بت پرستی نہ کرو, تو انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا اونٹ کی شکل کے اندر. ایک بہت بڑا بت تھا اور وہ اونٹ کی شکل کا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے کہہ دیجئے اس اونٹ کے اندر جان پیدا فرما دے. اگر اس اونٹ میں جان پیدا ہو گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی آپ اللہ کی جانب سے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اس چیلنج کو قبول فرمایا اور اس اونٹنی کے اندر اللہ نے جان پیدا فرما دی. اور وہ اونٹنی عام اونٹنیوں کے مقابلے میں 10 گنا سائز میں بڑی تھی. جب سائز اس کا اتنا بڑا تھا تو پھر اس کی غذا بھی اتنی زیادہ تھی. چنانچہ جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن کسی اور جانور کو پانی پینے کا موقع نہیں ملتا تھا. جہاں سے وہ اپنا کھانا جو ہے وہ اپنے چارہ چرا کرتی تھی, وہاں سے کسی دوسرے کو اس چراگاہ کے اندر کچھ چرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. تو انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے, اس کو تنگ نہ کرو, تم نے خود اللہ سے معجزہ مانگا تھا, اب اس کو بھگتو. مگر قوم نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا, اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. اللہ کی جانب سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. یہ اللہ رب العزت نے واقعہ آخر میں ذکر فرمایا. اور یہ ایک واقعہ ذکر کر کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جس کام کا ہم نے آپ کو حکم دیا آپ اپنا کام کرتے جائیے اور ان مشرکین کے بارے میں پرواہ نہ کیجیے, ان سے اعراض کیجیے. یہ آپ پر مختلف اعتراضات کر رہے ہیں, نئی بات تو کوئی نہیں, سارے انبیاء کے ساتھ ہوا, لیکن آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ انا کفیناک المستہزئین, آپ کے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم پروردگار خود کافی ہیں. آپ کو ان کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں پروردگار خود ان سے بدلہ لوں گا اور ان کو عبرت کا نمونہ بناؤں گا. اور اللہ نے عبرت کا نمونہ ہر دور میں ایسے افراد کو بنا کر دکھایا. اس بات پر اللہ رب العزت نے اس سورت کا اختتام فرمایا اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بات ارشاد فرمائی. ارشاد تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی, لیکن یہ بات حقیقتاً امت کی تعلیم کے لیے. ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے چند دن کی عبادت نہیں کرنی, موت تک آپ نے اپنے پروردگار کی عبادت کے اندر لگے رہنا ہے. لہٰذا یہی بات امت کو بھی ہے کہ تم نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے, موت کا غرغرہ لگنے تک تم نے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے, اپنے جسموں کو اللہ کی عبادت کے اندر تھکانا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ہمارے نزدیک عبادت کا تصور بہت مختصر سا ہے. ہم نے عبادت مصلی پہ بیٹھنے کو صرف سمجھا ہوا ہے, نفل نماز پڑھنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے, تہجد پڑھنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے. یقیناً یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں اور بڑی عظیم الشان عبادتیں ہیں, لیکن عبادت کا تصور صرف ان چیزوں کے اندر موجود نہیں ہے, ان کے اندر قید نہیں ہے, بلکہ عبادت ایک بہت وسیع ٹرم ہے, ایک بہت براڈ ٹرم ہے. عبادت کے اندر دوسرے کی مدد کرنا بھی شامل ہے, غرباء کی امداد کرنا یہ بھی جو ہے وہ عبادت کے اندر شامل ہے, ایک دوسرے کے کام آ جانا یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے, دو افراد کے درمیان لڑائی تھی ان کے درمیان صلح کرا دینا یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے. یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں. اپنے آپ کو عبادات کے اندر انسان لگائے, کب تک؟ جب تک کہ موت نہیں آ جاتی, موت سے پہلے تک اس کام کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھے. سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات اپنی نشانیاں یعنی توحید کا ذکر فرمایا, اور توحید کے ضمن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہارے لیے گھوڑوں کو پیدا فرمایا, اور گھوڑوں کے ذریعے سے, خچر کے ذریعے سے, گدھوں کے ذریعے سے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو, سواریاں کرتے ہو. ان سواریوں کو کس ذات نے تمہارے لیے مسخر کیا؟ اگر یہ گھوڑا بپر جائے تو تم اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے دکھا دو بھلا. جس ذات نے اس کو مسخر کیا وہی ذات تم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو.
رات دن سورج چاند اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے لگایا. دریاؤں سے اللہ نے انسان کو تازہ گوشت یعنی مچھلی عطا فرمائی اور دریا سے مختلف زیور عطا فرمائے یعنی موتی وغیرہ عطا فرمائے. سمندر میں اللہ کے حکم سے جہاز اور کشتیاں رواں دواں ہیں, چل رہی ہیں. اتنا بھاری بھرکم جہاز کون سی ذات ہے جو اس کو تھام کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی ہے؟ اگر تم ان تمام باتوں پہ غور کرو تو اسی نتیجے پہ پہنچو گے یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. دوسری بات, اللہ رب العزت نے رسالت کا وہی حکم ذکر فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر تسلی دی کہ اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ ان کو مخالفت برداشت کرنی پڑی. اور تیسری بات, اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ تم اگر میری قدرت پہ غور کرنا چاہتے ہو, مجھے پانا چاہتے ہو, تو ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی پہ غور کر لو. اس شہد کی مکھی کے شہد بنانے کے نظام پہ غور کر لو, تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ مکھی ایک جگہ جاتی ہے, وہاں سے پھل چوستی ہے, پھل سے جو ہے وہ رس چوستی ہے, اور رس چوسنے کے بعد آتی ہے اور ایک جگہ پہ اپنا گھر بناتی ہے. اس کے اندر ایک چھتا بنتا ہے, چھتے کے اندر کئی ہزار مکھیاں ہوتی ہیں. ان ہزار مکھیوں کے اوپر ایک مکھی ہوتی ہے جو ان تمام کی ملکہ ہوتی ہے. اور ان کا بالکل ایسے ہی نظام ہوتا ہے جیسے انسانوں کا ہوتا ہے, بلکہ انسانوں سے زیادہ تابع دار ہیں اپنی اس ملکہ مکھی کے. چنانچہ اسی کے حکم سے کوئی مکھی اس چھتے کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور اسی کے حکم سے باہر جا سکتی ہے. چند مکھیاں شہد کی وہ ہوتی ہیں جن کو پہرے داری کا نظام پہ لگایا رکھا ہوتا ہے. چند مکھیاں وہ ہوتی ہیں جن کے لیے نظام ہے, جن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جائیں گی اور مختلف پھلوں سے رس چوس کر لا کر یہاں پر اس کے ذریعے سے شہد بنائیں گی. اور یہ شہد جو بن رہا ہے یہ بظاہر دیکھا جائے تو ایک گندگی ہے, مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی چیز ہے. بظاہر انسان سوچے تو یہ گندگی ہے, لیکن اللہ نے اس سے اتنی خوبصورت غذا عطا فرما دی. تو یہ نظام چلانے والی ذات کے اوپر اگر غور کر لو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ایک مکھی ہی تمہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑی جامع آیت کو نازل فرمایا, اور اسی سورت کی آیت نمبر 90 ہے, جس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں 3 باتوں سے منع کیا. ایک بات کہ عبادت کے اندر حد سے تجاوز کر جانا, عبادت کے اندر بھی عدل اختیار کرو, میانہ روی اختیار کرو, معاملات کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرو, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ ان کی مدد کرو. اور پھر منع فرمایا کہ برے کاموں سے اپنے آپ کو روکو, بری باتوں سے اپنے آپ کو روکو, اور ظلم کے کام کرنے سے اپنے آپ کو روکو. اور آخر میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرمائی کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یکسو ہو کر ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے. ولم یک من المشرکین, شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے, بلکہ شاکرا لانعمی, اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ, نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا, اللہ کے فیورٹ بندوں میں سے تھے. وہداہ الی صراط مستقیم, اور ہم نے ان کی رہنمائی ایک سیدھے راستے کی طرف کی. لہٰذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو یکسو کر لو اس دین حنیف کے لیے, اس دین الہی کے لیے. اور جب تم اس دین کے لیے یکسو کر لو گے تو اب تمہارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی دین پہ عمل کرو, دوسروں کو بھی دین کی دعوت دو. جب دین کی دعوت دوسروں کو دینی ہے, اپنی آل اولاد کو دینی ہے, اپنے رشتہ داروں کو دینی ہے, بیوی بچوں کو دینی ہے, محلے والوں کو دینی ہے, پوری امت کے اندر یہ پیغام پہنچانا ہے, تو پیغام پہنچانے کا سلیقہ بھی بیان فرما دیا کہ ایسے نہیں کہ تم جا کر سامنے والے کو دعوت اس انداز میں دو کہ وہ ذلیل ہو جائے, بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, نماز پڑھا کرو. بلکہ ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, اچھی نصیحتوں کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر کوئی بندہ تم سے جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے تو جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دینا, فتوے سے نہیں دینا کہ جی اس کے دل پہ تو مہر لگ چکی ہے, اس کو تو نصیحت قبول ہی نہیں ہونی کہ یہ نصیحت کے مقابلے میں انکار کر رہا ہے. بلکہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم جادلہم باللتی ہی احسن, بہترین انداز میں, اچھے انداز میں اس کے اعتراضات کا جواب دو. لہٰذا دین کی دعوت دینے کا طریقہ اور سلیقہ بیان کر دیا کہ
کہ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سامنے والے کو دیکھو اور اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس سے گفتگو کرو۔ اگر ہو سکتا ہے سامنے والا فرائض کی پابندی نہیں کر رہا اور تم اس سے ڈیمانڈ کرو کہ تم تہجد کی ادائیگی کرو، تو یہ تو حکمت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہر بندے سے دین کا مطالبہ کیا جائے، اس کو نیکی کی طرف لایا جائے، سامنے والے کے ظرف کو دیکھتے ہوئے، سامنے والے کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے۔ یقیناً 1 لیٹر دودھ ایک چھوٹے سے گلاس کے اندر کبھی نہیں آ سکتا، لہٰذا جس کی جتنی استطاعت ہے اس کی استطاعت کے مطابق اس کو دین کی دعوت دو، اور یہ دین کی دعوت دینے کا طریقہ سیکھنا ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت کا طریقہ پہلے سیکھو، اور سیکھنے کے مطابق سیکھ کر پھر اسی کے مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام قرآنی احکامات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انك على كل شيء قدير اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔